ویلکم بیک. خواتین حضرات، ہمارے ہاں ایک تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ خواتین حساب کتاب کے معاملے میں قدرے کمزور واقع ہوئی ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ماہانہ بجٹ عام طور پر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. چنانچہ بعض طبقات کا خیال یہ ہے کہ گھریلو بجٹ کے معاملے میں مردوں کو اہم رول پلے کرنا چاہیے اور حساب کتاب اپنے ہاتھ میں رکھیں تو بہتر ہے. اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے ہمارے ایکسپرٹ طاہا صداقت. آپ کاؤنسلنگ میں ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں شکاگو یونیورسٹی سے. جی جناب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی تھوڑا سا جینڈر کے ساتھ باعث نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو کہ عورتیں زیادہ بہتر چلا سکتی ہیں یا مرد. کئی مردوں میں ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں جو بہت ضرورت سے زیادہ خرچ کر لیتے ہیں، اور چاہے انہوں نے کمایا ہو یا نہ کمایا ہو، ان کی خرچ کرنے کی عادات جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی. یعنی خرچہ محض میک اپ پہ یا تزئین و آرائش پہ نہیں ہوتا، کھانے پینے پہ بھی ہو سکتا ہے. کھانے پینے پہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری بری عادتوں پہ بھی ہو سکتا ہے. کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو بہت ہی اچھے طریقے سے گھر کو مینج کرتی ہیں اور ضرورت سے زیادہ خرچہ نہیں کرتی، چاہے وہ کماتی نہ بھی ہوں، کماتا چاہے شوہر ہی ہے. ٹرینڈ بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورتیں بھی کام کر رہی ہیں اور مرد بھی کام کر رہے ہیں. ان گھروں کا سسٹم ایکچولی بہت بہتر طریقے سے چلتا ہے جہاں دونوں کما رہے ہیں، کیونکہ دونوں کو ہی احساس ہے کہ کمانے میں محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، تو اس کا ضیاع اتنے اچھے اس طرح سے نہیں کیا جاتا. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کہ خواتین ٹیمپٹ زیادہ ہوتی ہیں، اٹریکٹ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ دیکھتی ہیں، کوئی اچھی تصویر دیکھتی ہیں، اچھی شکل دیکھتی ہیں، اچھا سلوگن دیکھتی ہیں، پنچ لائن دیکھتی ہیں تو شاپنگ کرنے بھاگ جاتی ہیں؟ مرد بھی ہوتے ہیں اس طرح کے بہت سارے. میرے ہی ایک جاننے والے ہیں، یہ جو ٹی وی کے اوپر ایڈ آتے ہیں، جو ٹی وی شاپنگ والی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری، جس میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معیاری نہیں ہوتی چیزیں، جو ٹیلی شاپنگ انتہائی غیر معیاری ہوتی. اور وہ ایک میرے دوست ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ غیر معیاری ہوتی ہیں، پر وہ ہر ایک چیز ایسی جو اس میں آتی ہے وہ ان کو خریدنی ہوتی ہے. یہ بھی ایک تاثر ہے کہ عورت اگر شفاق ہے نا اور اپنے مرد کو ناپسند کرتی ہے یا اس کو تنگ کرنا چاہتی ہے تو وہ غیر ضروری شاپنگ کا ارتکاب ضرور کرے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اسے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اذیت دیون واسطے کر دیے جی، تسی بالکل ٹھیک. لیکن شوہر بھی تو بڑے طریقوں سے اذیت دیتا ہو سکتا ہے اس اذیت کا جواب دیتی ہو. مثلا یہ ایک بہت بڑی شکایت ہے، اگر کوئی ارب پتی شوہر بھی ہے نا، وہ بیوی کو پیسے دیتے وقت انتہائی کنجوس، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے جب بیوی سے کہتی بات سننا، وہ بس اسی میں اسے سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے اب اس نے کیا کہنا ہے. اب اس کی خواہش ہے کہ ٹائم زیرو ہو جائے، یہ فریز ہو جائے، یہ بولتا بند کر دے اور میں بھاگ کے گاڑی میں بیٹھوں، چاہے مرسیڈیز میں بیٹھ رہا ہوں، اور میں بھاگ جاؤں، بعد میں مجھے ایس ایم ایس کرتی رہے کہ اتنے لاکھ روپیہ واجب الادا ہے، تم نے دینا ہے. تو یہ اس کا جواب پھر ماسٹر جی پھر وہ ڈائمنڈ سیٹس بھی لیتی ہے، پھر وہ کسٹم میڈ بہت سارے ڈیزائنرز فرنیچر بھی لیتی ہے، پھر وہ ٹفنی پہ بھی چلی جاتی ہے. ماسٹر آپ بڑا فضول خرچ ہے جی. زخمی کھوتا لے لے 150 ان کا 600 دے تے لاتا ہے وہ پھر نہیں ترن دیا. آڑو دی بیوی تے جدوں میں تنخواہ دیندا نا آڑو وہ سارے پیسے دا آٹا لیندی. کیا لے آتی ہے؟ آٹا جی میری بیوی. جی سر. اس کی تازہ ترین مثال ابھی کچھ اس کی آڑو کی میری جی آپ اشارہ سر کو مہربانی فرماؤ، تو ساڈے معزز مہمان ہو. تازہ ترین مثال آج سے کچھ 4 ہفتے پہلے بیجنگ میں، چائنا میں، ایک مرد نے شاپنگ کے دوران مال کی تیسری منزل سے کود کے خودکشی کر لی، کیونکہ 4.5 گھنٹے سے اس کی وائف جو ہے وہ شاپنگ کر رہی تھی اور وہ تھیلے اٹھا کر گھوم رہا تھا، اور 5-5.5 گھنٹے کے بعد جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے وہ سارے تھیلے پھینکے اور وہ مال سے 3rd فلور سے کود گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج نے یہ دکھایا کہ جو ان کی گفتگو تھی آخری وہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ گھر چلو مہربانی کرو میرے پہ کوئی، اور وہ کہہ رہی تھی نہیں ابھی مجھے کچھ اور گھومنا ہے، اور اس نے سامان سارا پھینکے تو خودکشی. کیسا احمق تھا، اگر اس نے مارنا ہی تھا تو اپنے آپ کو کیوں مارا؟ سر وہ بیجنگ دا سی، وہ کاڑے دا نہیں سی. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کاڑے دے تسی ہو بھائی جان، آہستہ بات کیجیے. آج تے معزز ہوئی کو بائی پاس کرایا. اب مجھے بتائیے کتنے % خواتین ہیں جو چیف اکاؤنٹنٹ کے عہدے تک جاتی ہیں؟ منشی کتنی عورتیں دیکھی ہیں آپ نے؟ کیونکہ یہ جو ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ خالص منشیانہ کام ہے. میں نے باہر کے ممالک میں اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں دیکھی ہیں خواتین، اور بعض اوقات وہ میں نے بھی دیکھی ہیں، ٹاپ پہ نہیں دیکھی، ٹاپ پہ بندہ ہی ہوتا. میں نفسیاتی نقطۂ نظر سے کہہ رہا تھا، لیکن عادات جو ہیں وہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال چھوڑیں، کروڈ مثال دے دیتے ہیں کہ آج تک کوئی خاتون وزیر خزانہ پاکستان کی
کوئی اگر کسی کے ذہن میں کوئی تو بتائیے. ایک گورنر اسٹیٹ بینک لگی تھی اور وہ بھی جسٹ ون. ہمارے ہاں صرف اس لیے کہ ایک فیلڈ میں اگر مرد 10 ہیں اور خاتون 1 ہے تو چانس کم ہے کہ وہ خاتون اس چیز کے اندر آگے آئے گی. وہ 9 مرد جو ہے کافی کوشش کر کے اپنی قابلیت سے بھی اور کیونکہ اس فیلڈ میں تجربہ بھی مردوں کا زیادہ ہے وہ آگے رہیں گے اس چیز کے اندر. جی میری رائے میں یہ ہے جی کہ یہ مسز میری ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو اخراجات ہیں نا یہ تیور کو اچھے نہیں لگ رہے, اس لیے دھیان سے بات کیجیے گا. وہ آپ کی طرف باقاعدہ گھور رہی ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے گھر جا کے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ گھر جانے کا انتظار کریں گے. لیکن ایک بات میں کہہ دوں, اب مجھے موقع ملا ہوا ہے. جی جی ضرور کہیے. یہ اخراجات جو ہے نا یہ زیادہ کرتی ہے. زیادہ تر ان کے جو اخراجات ہیں نا وہ ہوتے ہیں یہ آنے جانے کے اخراجات جن کو ہم کہتے ہیں. اچھا میں جیولری سمجھ رہا تھا کیونکہ جو چیزیں مجھے نظر ایک دم ہاتھوں نے نیچے کر یہ جیولری میں بھی نمبر 1 ہے, یہ میک اپ میں بھی آپ کے اخراجات کیا آپ ٹوپیوں پہ پیسے خرچ کریں؟ اللہ جھوٹ نہ بلا, انہاں دی کیپ اترواؤ, اے میرے سر پھیلو نکلن گے. ذرا بیگم صاحبہ کو مائک دیجئے اور وہ اب بھی غصے میں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. گھروں کے خرچے آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ, بجلی کے بل, گیس کے بل, جیولری کے بل, کھل کے پہن دس کے کپڑے کتنے مہنگے ہو گئے نے, نال میچنگ جیولری. اور جنی تیری آواز ہے نا تو چبرجی ساگ بیچیا کر. وہ چبرجی کا جہاز بیچ دے. اچھا گل بھی وہ دسے گا جڑی خوراک دی مد چ کس کی بات میں؟ خوراک دی جناب میں نے پوچھ لو. جی پھر بچے مانگتے ہیں ماما ہمیں یہ دینا, اسٹوڈنٹ تو یہ پیسے دینے میں کنجوسی کرتے جی ہیں. بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہائے ہیں. وے پراوا کہ پانچ تو گھر جاندے نا پیسے جیب چ کھڑ کے جراباں چ لگا. جی پھر کہیں جانا بھی ہو, میں کوئی شادی ہو کوئی مرگ ہو, میں نہیں جو یہ دیتے ہیں وہی خرچ میں ہی چلاتی ہوں. یہ بہت زیادہ کنجوس ہے. شادی تے جانا ہوں مرگ تے کی دینا, اتنے تے رونا ہی ہوتا جا کے. مرگ پہ جاتے تو ہیں کہ نہیں؟ لو تھے تھوڑا بھی فضل مار گیا. لو 5000 ہائے میں کتھے جاواں بے فضلا بے تو ٹر چلیا میں کتھے جاواں. ایڈا پیڑا بہن پاندا مردہ اٹھ کے کہنے ہوندے تی تی ری ری تی ری ری. اور بے وقوف شخص کو مر جائے تو کھانا بھی دینا پڑتا ہے. کوڑا وٹا دیونا پوندا, لنگی دیونی پوندی ہے, 100 ہوندے رسم رواج ہوندے لنگی نے. دیونی پوندی, خصا دیونا پوندا, اونوں چادر دیونی پوندی. او مر گیا کہ اودا ولیمہ ہے. بھائی ہمارے ہاں تو دیہات میں تو روٹی دیتے ہیں رشتہ دار جو ہے نا مردے نو. سارو شہر چ بھی دیندے, ساڈے بھی دیندے. اسی کہڑے ڈب روٹی آنڈا دینے ہیں, اسی بھی روٹی دینے ہیں. جی گھر کا جو خرچ ہے میرے خیال میں مردوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ مرد بہتر ڈیسیژن لیتے ہیں, انہیں اپنی انکم کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے, اور جو ہے مرد میرے خیال میں زیادہ سینسیبل طریقے سے گھر کو چلا سکتے ہیں. یہ بڑی حد تک درست ہے. خواتین حضرات پرابلم پتہ کہاں آتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد اپنی ہارڈ ارنڈ منی کو بہت اچھا سپینڈ کر سکتا ہے. بالکل. وہ نااہل ہوتا ہے, کیا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور عورت کے مقابلے میں مرد میں عقل زیادہ ہوتی ہے. جی تہا اس کو کنکلوڈ کیجئے. جی ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, اور کوشش ہونی چاہیے کہ مل کر ایک سسٹم یا نظام کو چلایا جائے. یہ تو آپ بہت ہی آئیڈیل سچویشن بیان کر رہے ہیں نا. اتنی روزی پکچر ہوتی نہیں ہے عام طور پہ کہ دونوں مل کے کریں, تو پھر تو بہت ہی آئیڈیل. یہ تو فلموں میں ہوتا ہے بس. جی جس کو آپ آئیڈیل سچویشن کہہ رہے ہیں یا روزی پکچر کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکلی ہم سب چاہتے تو وہی ہیں, تو اگر سکھائیں گے تو لوگ شروع کریں گے نا اس کو. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں گھر کا نظام چلایا جائے. اور اس سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے جو گرو اپ ہوتے ہوئے بچے ہیں جو ایک ایسی ایج پہ پہنچ جائیں کہ آپ کو لگے کہ ان میں عقل سمجھ ہے, تو ان کو بھی انوالو کرنا شروع کریں تاکہ وہ بھی سیکھیں اور آگے نظام کو لے کر چلیں. بہت ضروری ہے. جڑیاں عورتاں ہوندیاں نے نا اے زیادہ اچھی طرح کار چلا سکدیاں نے. 1.5 لاکھ دی اینک لائی اینے, اور فضول کی فضول. اور جتھے لائی دی اوتھے لائی نہیں. میں جس پارٹی نال تعلق رکھنی ہاں, اسے تاڈے اسے زندہ واں, اسے چاہنے تسی زندہ رہو, خوبصورت زندگی گزارو, سونی بڑی صحت ہوے. میری بہن دی جی ایڈی سونی صحت ہے. اچھا بیچنا کیا ہے منجن؟ کیا ہے کہ پروڈکٹ کیا ہے جس پہ یہ سارا نہیں سر, پھکی ہے پھکی. نہیں پھکی نہیں ہو سکتی منجن. فلش تو ہونے والا تیزاب بیچنا ہے.
खवातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खवातीन हज़रात, वक्त हुआ है गुज़श्ता साल की खबरों पर होने वाले दिलचस्प तबसरों का। पेश खिदमत है कंदे मुकर्रर। खबरनाक के फिल्म राइटर ने ऐलान किया है कि वो पाक अमरीका सरबराही मुलाकातों के तनाजुर में एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हाय की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा, दसो की लिख बैठा। ए भाई जी, जो विचवल मारी तुसी मारीए, तुसी दसो की लिखिया है। पाकिस्तान अमरीका दे तल्लकात ते मैं फिल्म लिखी। अच्छा, कैमरा ओपन किया जनाब अली। अच्छा जी। अमेरिका दा एक डंगर हॉस्पिटल दिखाया। क्या, कौन सा हॉस्पिटल? डंगर हॉस्पिटल जनाब। ठीक। हाय 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 हाय, कट करके अंदर गए हैं जी। जसने की गल है नहीं, जिस तरह से तुसी राइटर दा मजाक उड़ा रहे हो, जिस तरह से तुमने कट किया है ना, ਇਹ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਲਾਈ ਖਾਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਗਏ। यार आप अंदर जाएं भी भाई, जल्दी करें यार। यार चले जाते, यहाँ चलते होता बैठ जाता। जी अंदर गए। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ कट करके दूरे वाला अंदर गए। अच्छा जी। हॉस्पिटल के अंदर अच्छा, ते बाराक ओबामा साहब अपने कुत्ते का चेकअप करवा रहे हैं। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਵੈਗਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? यार व्हाइट हाउस का कुत्ता वैगन के नीचे आ सकता है? ਯਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹ? 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਪੈਂਸਲ क्या? ਪੈਂਸਲਵੇਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ जी अंदर गए जी, बाराक ओबामा साहब अपने कुत्ते का चेकअप करवा रहे हैं। हाँ जी, बीमार है कुत्ता, ठीक है। हाय 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 हाय, की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा। की कुत्ते की दवाई लिख बैठे। अगली तो गल दस गल की है यार ये खबर थी कि ओबामा साहब का कुत्ता बीमार था और उसे लेकर वेट के पास खुद गए हैं। ये बात अपना राइटर साहब, उन्होंने ये नहीं पता कि साडे वजीर आजम साहब उत्थे आ रहे हैं। हाय हाय, यही तो मैं अर्ज कर रहे हैं कि कैमरा ट्रैकिंग की। अच्छा जी। हाय हाय, एक बंदे ने जाके ओबामा साहब दे कन्न दे कहा कि जनाबे वाला आज थोड़ी मीटिंग भी है। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ओबामा साहब ने उथे कुत्ते नु छड्या और दौड़ लाती। हाँ जी, अपनी गड्डी तरफ दौड़े ने ना, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कहा गया है कि पाकिस्तानी वफद जड़ा है वो पहुंचने वाला है। अच्छा, ये किसी और इलाके में नहीं गए थे, वो व्हाइट हाउस के अंदर ही है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। जी। डंगर अस्पताल भी अंदर ही है। ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੰਗਰੋਂ ਡੰਗਰੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ। अच्छा ਕੋਈ ਸੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। लो जी, तो कट करके सी गए हैं मियां साहब की गड्डी इन हो रही है व्हाइट हाउस के अंदर। उत्थे उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दिखाया कि एक फौजी बेहोश होकर टक डिगया थले। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਟਮ ਕਰ ਰਹੇ। वो बेचारा बीमार था, हद होगी। बेहोश हो गया उत्थे। हाँ जी। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। उतो कट करके दिखाया जी कि दोनों की मुलाकात और आपस च डिस्कशन कर रहे ने। ओबामा साहब कह रहे हैं कि 1981 च मैं पाकिस्तान गया सी और मेरे रूममेट ने मैनू कीमा और दाल खिलाई सी। और मुझे पता सी रोटी वाल जरूर आएगा। नहीं नहीं नहीं, ओदी वालदा ने उन्होंने वो दाल और कीमा पका के खिलाया और अज हुण ओबामा साहब खुद दाल और कीमा बहुत अच्छा पकाते। की कीमा बनाया ओबामा ने, बरीक बरीक हरियां मिर्चां काट के। वो जो बारीक वाली होती हैं। हाँ जी हाँ जी, लंबी मिर्च। आधी मिर्च भी अमरीकी खा लेना ਤੇ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। इतनी तेज मिर्चें आम तौर पर अमरीकी खा नहीं सकते। ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਖਾਧੀ। अदरक ऐ लंबा लंबा कट के बेच पाया, बरीक बरीक धनिया कट के उन्होंने यही करके उत्ते सुटे। ਹੁਣ ਬਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ। लो जी, कीमा और दाल तो हो गई तैयार। हाँ जी। खा भी ली दोनों सरबराहान ने। ये नहीं खाई थी, चावल खिलाए थे, जाफरानी चावल। ਇਹ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਚੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ? यार तेन जाफरानी चावलों का नहीं पता? नहीं। दसो जी। तो तुम राइटर काहे क्यों? सर मैं राइटर है, कोई एंकर नहीं। पे बोरचियां का काम भी जानता, धोबियां का भी जानता, वर्कशॉप का काम भी जानता, पेंचर भी ला लेंदा साइकिलां नूं। अच्छा जी, आगे। वहाँ जाफरानी चावल ठंडे हो रहे हैं और आपको उनका ख्याल ही नहीं आ रहा। सर एडा अच्छा खाना खा के मीटिंग तो नहीं हुई नहीं? मैं मियाँ साहब सौ गए हुणे। मियाँ साहब ने कहना मैनू उठावे कोई ना, मैं सौन लगा। उसके बाद फिर आइसक्रीम से तवाज़ो की गई। सर आइसक्रीम? हाँ जी। मैं फिर फिल्म नूं हुण अग ला दवां। लो जी, उस तो बाद ओबामा ने मियाँ साहब दे कन्न च कहा
5 ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਓ। देने कौन से हैं? ਉਹ ਸਾਰੇ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। हाँ, तो उसमें से खाने के पैसे दे दे। ਸਰ ਬਲਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ $100 ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਚਮੋਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। लाई खैर मियाँ साहब दिया खैर अल्लाह जिंदगी से दे हमें भी उसमें से कुछ इनायत करें। किसमें से? जो 1.6 बिलियन मिला। एक ने पीछे पै गया मियाँ साहब दे दियो सुभान अल्लाह। उन्हें कहा मियाँ साहब 100 छो चलो $10 ही दे दो। ये कहता मियाँ साहब खैर होवे कोई शॉपर बोटियां दा ही दे दो को बचे ज़ाफ़रानी चावल ही दे दो। अच्छा सर मेरे लिए हुण की हुक्म है मैं तो चला जावा ए स्क्रिप्ट पाड़ के किसी नाली च सुट दे। गलत बात है। फाड़ कर नाली में हरगिज मत फेंकना। हाँ, फाड़ दे। पहले ही सारे लाहौर की गटरें चौक हुई हैं। तमीज नहीं है तुम्हें? डस्टबिन किस लिए बनाए? अच्छा वो कान में क्या बात करनी थी ओबामा ने? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇਖੀਏ? ओए ਅਗੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਬਾਮਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰ। ਵਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ। वाह वाह वाह। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ ਜੰਗ ਕਰਾਤੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਗੋਲ ਗੱਪੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ। इस किताब का नाम था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ऐ नहीं सी इन्हू कहनी आउंदी। इसलिए कि अयूब खान ने बड़े ज़ौक़ शौक के साथ मोहब्बतों का सफर शुरू किया। लेकिन जब पता चला ना कि अमरीकी तो डू मोर कहने के आदी हैं, इस मुशक्कत से तो जान छूट ही नहीं सकती, ये तो कभी खुश होंगे ही नहीं। फिर उसने कहा नहीं जनाब वी नीड फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। लेकिन ख़वातीन हज़रात तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ਲੋ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਡਏ। मैंने समझा कहने लगा खुदा की कसम मैंने आगे यही कुछ लिखा। कितों ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੀਰੋ ਰੱਖ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बेहोश फौजी का रोल करेगा। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।